اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذین کفروا کمثل الذی ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فهم لا يعقلون یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم ومثل الذین کفروا کمثل الذی ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے انکار کیا اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو کسی جانور کو پکار رہا ہو، جو صرف پکار اور آواز ہی کو سنتا ہے۔ یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا يعقلون، یہ لوگ کچھ سمجھتے نہیں۔ اس سے پہلی آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ لوگ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم نے بتا دیا کہ اچھی باتوں میں اپنے بڑوں کی ماننی چاہیے، لیکن غلط باتوں میں اپنے بڑوں کی نہیں ماننی چاہیے۔ اس آیت کے اندر غیر ایمان والوں کو مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص غیر ایمان والے کو اللہ کی طرف بلائے اور غیر ایمان والا سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ اپنے بڑوں کی بات ماننے پر جمع ہوا ہو کہ ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے، میں تو ایسے ہی کروں گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے غیر ایمان والے تھے، وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہمارے بڑے ایسے تھے تو ہم ایسے ہی رہیں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اگر کوئی شخص ایسے لوگوں کو یعنی غیر ایمان والوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے تو گویا وہ ایسا ہے جو کسی جانور کو پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے، اور جانور صرف اتنا تو سمجھتا ہے کہ کوئی مجھے آواز دے رہا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ مجھ کو کیا کہا جا رہا ہے اور پکارنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ لوگ ہیں کہ ایک تو ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ سمجھنے کو تیار نہیں، یہ بالکل بہرے ہیں، یعنی ان کو اچھی بات دکھائی نہیں، ان کو اچھی بات سنائی نہیں دیتی، یہ گونگے ہیں، یہ اچھی بات کرتے نہیں، یہ اندھے ہیں، یعنی اچھی راہ پر چلنا نہیں چاہتے، فہم لا يعقلون، یہ بالکل بے عقل ہیں، بے وقوف ہیں۔ اب اس آیت کے ضمن میں ذرا ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم دین پر کتنا چل رہے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں دین کی بات بتا رہا ہے تو ہم اس کی بات پر کتنا دھیان دیتے ہیں۔ اگر ہم بھی دین کی بات پر دھیان نہیں دیتے تو جس طریقے سے اس آیت کے اندر غیر ایمان والوں کو جانور بتا دیا کہ جانور کوئی بات سنتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں، ایسے ہی یہ غیر ایمان والے بھی جانور کی طرح ہیں۔ اگر ہم اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں تو ہمارے بہت سارے ایمان والے بھائی بھی اسی فہرست میں آ جائیں گے کہ دین کی بات سنتے تو ہیں لیکن سمجھنے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں اور یہ لوگ بے عقل ہیں۔ اس لیے ہمیں اس آیت کے تحت اپنی زندگی کو سدھارنے کی فکر کرنی چاہیے، ورنہ ہم بھی جانوروں کی طرح ہو جائیں گے۔ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو
تم ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر تمام ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں استعمال کرو، حرام چیزوں سے بچو۔ اور پھر فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم عبادت کرتے ہو اللہ کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، حلال نعمتوں کو ہمیں استعمال بھی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کیسے ادا ہوگا؟ شکر ادا ہوگا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہ کر۔ یہ نعمتوں کی شکر گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دولت دی ہے، جو مال دیا ہے، جو ہمیں خزانے دیے ہیں، ان کو گناہوں میں استعمال نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص ان نعمتوں کو گناہوں میں استعمال کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کر رہا۔ اب اس کے اندر تو اتنا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری ادا کرو، اسی طریقے سے پاک چیزوں میں سے کھاؤ۔ اب اسی سے یہ پتہ چل گیا کہ حرام چیزوں کے استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ چنانچہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حلال کھانوں سے متعلق، حلال چیزوں سے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو حکم دیا ہے وہی حکم تمام ایمان والوں کو دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، کہ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اور اس آیت کے اندر تمام ایمان والوں کو یہی حکم ہے کہ اے ایمان والو، تم جو چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے پاک چیزیں کھاؤ، استعمال کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ حلال چیزوں کے بارے میں انبیاء کو بھی وہی حکم ملا ہے اور ایمان والوں کو بھی وہی حکم ملا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ایک شخص ہے، وہ لمبا سفر کر رہا ہے اور لمبے سفر کی وجہ سے اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کا چہرہ دھول مٹی میں ہو گیا۔ دیکھیے آج کل کے سفر تو ایسے ہیں کہ آدمی بہت دور تک چلا جائے اور دھول نام کی کوئی چیز نہیں لگتی، لیکن پہلے جو اسفار ہوا کرتے تھے تو تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد ہی پتہ چل جایا کرتا تھا کہ یہ آدمی سفر سے آیا ہے، چونکہ اس کی جو علامتیں تھیں اور اس کے جو آثار تھے وہ اس کے جسم سے ظاہر ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، وہ لمبے سفر سے آیا ہے، لمبا سفر کر رہا ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کے چہرے پر دھول مٹی ہے، اور وہ اس حال میں، یعنی وہ پریشان حال بھی ہے، اور وہ اس حال میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی، کہ اے اللہ میری دعا کو قبول کر۔ کچھ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اسی طریقے سے اس کا لباس بھی حرام، اور اس کو حرام چیزوں کے ذریعے سے غذا مل رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ اب وہ لوگ ذرا غور کریں اس حدیث پر کہ جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم دعا بہت مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، چونکہ اس حدیث کے اندر حرام چیزوں سے بچنے پر زور دیا ہے۔
اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حلال چیز کو ہی پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول کرے گا۔ اگر کوئی اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، اگر وہ حلال ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اور اگر حرام ہے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر ایسے شخص کی مثال دی کہ جو سفر میں ہے اور پریشانی کے عالم میں ہے۔ دیکھیے، مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے خاص طور سے، اور جو پریشان حال ہو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی خاص طور سے قبول کرتا ہے۔ تو اس شخص کے اندر قبولیت کی دو علامتیں پائی جا رہی ہیں، ایک سفر اور ایک پریشان حالی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کی دعا کو قبول نہیں کر رہا۔ کیوں؟ آگے وجہ بتا دی کہ اس کا کھانا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کو جو غذا مل رہی ہے وہ حرام مل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ یہاں کھانا پینا ذکر کیا ہے حدیث کے اندر، لیکن اس سے مراد تمام چیزیں ہیں، یہاں تک کہ مکان بھی اس میں داخل ہے، اور رہائش کے اور آسائش کے جتنے اسباب ہمارے پاس مہیا ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو وہ اسباب فراہم کر رکھے ہیں، اگر ان میں حرام کی آمیزش ہے اور حرام کی ملاوٹ ہے تو پھر بھی خطرے کی چیز ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گوشت جنت میں نہیں جا سکتا اور وہ جہنم میں جائے گا جو حرام مال سے پلا بڑا ہو، اور ہر وہ گوشت جو حرام مال سے پلا بڑا ہو وہ جہنم کی آگ کا زیادہ مستحق ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص 10 درہم کا کپڑا خریدتا ہے، آج کل چونکہ درہم دینار تو ہے نہیں ہمارے یہاں، روپیے پیسے ہیں، اگر کسی نے 1000 روپے کا کپڑا خریدا اور 1 روپہ اس میں حرام کا ہے، حدیث میں ہے کہ اگر کسی شخص نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور 1 درہم اس میں حرام کا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے جسم پر یہ کپڑا موجود رہے۔ اب اس سے ہم اندازہ لگا لیں کہ ایک حصہ 1% اگر اس کی کمائی میں حرام چیز ملی ہوئی ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب حرام چیز یہی نہیں کہ کسی کا مال چھین لیا، چوری کر لی، ڈکیتی کر لی، حرام یہ بھی ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کی میراث صحیح سے تقسیم نہ کی۔ مثلا باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، شریعت نے دونوں کا حصہ بتایا ہے اور یہ فرض ہے، یہ کوئی سنت نہیں، یہ فرض ہے۔ اب بیٹوں نے مل کر سارے حصے پر قبضہ کر لیا، اپنی بہنوں کو نہیں دیا، یا ایک نے زیادہ لے لیا اور جو کمزور تھے ان کو کم دے دیا، تو اس کے پاس بھی حرام مال آ گیا۔ اب یہ اس کو کھا بھی رہا ہے، پہن بھی رہا ہے، اور اس کو وہ اپنے مکان میں بھی لگا رہا ہے، تو اس کا تو سونا بیٹھنا کھانا پینا سبھی حرام ہو گیا، رہنا سہنا بھی حرام ہو گیا، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں اگر کسی کے پاس حرام کی آمدنی ہو، حرام روپیہ پیسہ ہو، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام مال میں سے کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، باقی مال حلال ہو جائے گا۔ یہ غلط فہمی ہے، بلکہ اگر کوئی شخص ثواب کی نیت سے حرام مال اللہ کے راستے میں دے رہا ہے تو ایمان کا بھی خطرہ ہے، ایمان بھی چھین سکتا ہے، اس لیے حرام مال سے بچنا چاہیے، اور پھر حرام مال کو اللہ کے راستے میں دیا جائے، یہ اور بڑا گناہ ہے یہ، اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور ہوں، تو ضروری ہے کہ ہم ان تمام برائیوں سے بچیں۔
اسی طریقے سے اگلی آیت ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر به لغیر اللہ، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور ان جانوروں کو جن پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو۔ اس آیت کے اندر کچھ حرام چیزوں کا بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو مردار حرام ہے، یعنی کوئی جانور حلال ہے ویسے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے، لیکن وہ اپنی موت مر گیا، اب یہ حرام ہے، اس کو کھانا جائز نہیں، اس کو بیچنا جائز نہیں، اس کو خریدنا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے خون یہاں پر مطلق ہے، لیکن ایک آیت میں دم مسفوح یعنی مسفوح کی قید ہے، اور قرآن کریم کا ضابطہ یہ ہے کہ ایک آیت کی وضاحت دوسری آیت سے ہوتی ہے۔ تو بہنے والا خون یہ حرام ہے، کوئی خون بہنے والا ہے، مثلا جو جسم سے خون نکلتا ہے یہ بہنے والا خون ہے، یہ بھی حرام ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے استعمال میں لانا جائز نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کو بیچ نہیں سکتے، خرید نہیں سکتے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسپتالوں میں بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں علماء کرام نے مجبوری میں اور پریشانی میں اجازت دی ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ یہی اس کا علاج ہے، تو اپنا خون ہم کسی کو دے بھی سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر پیسوں میں خون مل رہا ہے تو اس کو ہم خرید بھی سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی شرعی ضرورت کے شوق میں یا پیسوں کی ضرورت کی وجہ سے یہ کاروبار کرنا جائز نہیں۔ یہ صرف اس صورت میں جائز ہے جب کہ جان کا خطرہ ہو، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اگر خون مل گیا تو مریض بچ سکتا ہے اور بیماری میں افاقہ ہو سکتا ہے، یہ درست ہو سکتا ہے، اب اجازت ہے۔ تیسری چیز ولحم الخنزیر، سور کا گوشت۔ یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ میں نے لفظ سور جان بوجھ کے استعمال کیا ہے، چونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لفظ سور کہنے سے نماز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے یہ میں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، قرآن کریم میں خنزیر ہے، یعنی یہ عربی میں ہے، اگر صرف سور کہنے سے ہی اتنی بات ہوتی تو خنزیر کہہ دو، انگلش میں پگ کہہ دو، تو بات تو ایک ہی ہے۔ تو یہ بے سند باتیں ہیں، چونکہ ہم اردو بول رہے ہیں تو اردو میں ہی تو ترجمہ کریں گے، اور اردو میں خنزیر کا ترجمہ سور سے کیا جاتا ہے، انگلش میں پگ سے کیا جاتا ہے، اور زبانوں میں کسی اور لفظ سے کیا جاتا ہوگا۔ تو یہ کہنا بہت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ لفظ سور استعمال کر دیا تو وضو بھی ٹوٹ گیا، یہ غلط ہے، چونکہ یہ تو ایک ترجمہ ہے۔ اگر اتنی ہی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کو ذکر کیوں کرتے؟ بلکہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے اگر کوئی ولحم الخنزیر پڑھتا ہے اور خنزیر کے اندر 5 حروف ہیں، ایک حرف پر 10 نیکی کا وعدہ ہے، تو 50 نیکی اس لفظ کو استعمال کرنے سے مل رہی ہیں، تو یہ تو بڑا بابرکت لفظ ہے اگر آدمی قرآن کریم پڑھے تب، اور ویسے ہی کوئی خنزیر خنزیر کہتا رہے ایک بھی نیکی نہیں ملے گی۔ تو اس میں بتایا کہ خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، یہاں گوشت کا ذکر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خنزیر کا ہر جز حرام ہے، اس کی ہڈی حرام، اس کی کھال حرام، اور اس کا ایک ایک جز حرام ہے۔ دیگر جو جانور ہیں، کتا ہے، شیر ہے، جن کو کھایا نہیں جاتا، ان کا کھانا تو حرام ہے، لیکن اگر ان کو شرعی طور پر ذبح کر دیا جائے تو ان کو استعمال کرنا جائز ہو جائے گا۔ مثلا ان کی کھال کو کسی نہ کسی درجے میں استعمال کیا جا سکتا ہے،
اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کھانا تو جائز ہے ہی نہیں، لیکن اگر شرعی طور پر ذبح کر دیا جائے، جیسے دیگر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اگر اسی طریقے سے ان حرام جانوروں کو جن کا گوشت کھانا حرام ہے، اگر ان کو شرعی طور پر ذبح کر دیا جائے تو ان کا استعمال کرنا جائز ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو خنزیر ہے، اس کو ذبح کرنے کے بعد بھی اس کا ایک ایک جز حرام رہے گا، البتہ اس کے جو بال ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ چمڑا سینے میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں یہ جائز ہیں، صرف ان کو چمڑا سینے میں استعمال کرنا یہ تو جائز ہے، باقی کسی بھی صورت میں اس کا بال بھی جائز نہیں، اس کی کھال بھی جائز نہیں، ورنہ کھال دباغت دینے سے، جس کو آج کل یہ قریشی حضرات نمک وغیرہ لگا کر ٹھیک کر لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں عربی میں دباغت، تو دباغت دینے سے کھال پاک ہو جاتی ہے، اس کا استعمال جائز ہو جاتا ہے، لیکن اس جانور کی کھال دباغت دینے کے بعد بھی ناپاک ہی رہے گی، اس کا جز حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جن پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے یہ بھی حرام ہے۔ اس میں دو قسم کے جانور آتے ہیں، یعنی اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو وہ جانور جس کو اللہ کے علاوہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کیا ہو اس کے نام پر، اور ذبح کرتے وقت اسی کا نام لیا گیا ہو، بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کو راضی کرنے کے لیے جانور کو تو ذبح کیا، لیکن ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا، یہ بھی حرام ہے۔ دونوں صورتیں حرام ہیں۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ پیروں پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر جانور ذبح کرتے ہیں، پیر کے نام، جو قبر میں سو رہے ہیں ان کے نام ذبح کرتے ہیں، لیکن ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اب یہ جانور جو ذبح ہوا ہے غیر اللہ کے نام، اس کا کھانا حرام، اس کا بیچنا حرام، اس کا خریدنا حرام، اس سے فائدہ اٹھانا حرام۔ تو چاہے اللہ کے نام پر ذبح کیا ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح کیا ہو، اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہا ہو، چاہے اللہ کے علاوہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کیا ہو، لیکن ذبح کے وقت میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دی ہو، اللہ کا نام لے دیا ہو، دونوں صورتوں میں یہ جانور حرام ہیں، ان کا کھانا جائز نہیں، ان کا بیچنا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے ایک صورت اور بیان کی گئی ہے کہ وہ جانور جن کو ذبح تو نہیں کیا گیا، لیکن ان کا کوئی عضو، کوئی حصہ کاٹ دیا ہو، مثلا کان کاٹ دیا، کان میں سوراخ کر دیا، جسم کے کسی حصے پر ٹھپا لگا دیا، اور اس کو اللہ کے علاوہ نام کر کے اس کو چھوڑ دیا گیا ہو، اللہ کے علاوہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، تو یہ صورت اگرچہ اس میں تو داخل نہیں ہے، لیکن یہ عمل کرنا یہ حرام ہے۔ جانور تو حرام نہیں ہوگا، جانور حرام نہیں ہوگا، لیکن یہ جو اس نے عمل کیا ہے یہ عمل حرام ہے۔ اچھا، جانور حرام نہیں ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جس شخص کا مال ہے، جو اس جانور کا مالک ہے، اگر وہ جانور کو بیچ دے تو خریدنا جائز، اور جو خریدے اب اس کے لیے اس جانور کو ذبح کر کے استعمال کرنا جائز، لیکن اس کا یہ عمل جو اس نے کیا ہے یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ یہ تین صورتیں بیان کی ہیں، اور یہ جو دوسری صورت ہے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے اور ذبح کے وقت بسم اللہ وغیرہ اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے، یہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں پایا جاتا ہے۔ قبروں پر جا کر مرغے کو یا کسی بکرے کو یا کسی اور جانور کو پیر کے نام ذبح کر دیا جاتا ہے،
حالانکہ وہ بیچارے قبر میں سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں میرے حوالے سے کیا کیا بدعات اور کیا کیا رسومات ہو رہی ہیں۔ یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، قرآن کریم خود کہہ رہا ہے۔ اگلی آیت، بلکہ اسی آیت کا ٹکڑا، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ۔ دیکھیں یہ چیز حرام ہیں، کسی بھی صورت میں کھانا جائز نہیں، لیکن ایک صورت میں اجازت ہے۔ وہ صورت کیا ہے؟ ایک آدمی بہت پریشانی کے عالم میں ہے، حلال چیز اس کے پاس ہے نہیں کھانے کے لیے، اور بھوک کا عالم یہ ہے کہ اگر حرام چیز نہ کھائے گا تو اس کو موت آ جائے گی اور بھوک کی وجہ سے مرنے کا اندیشہ ہے۔ ایسی صورت میں ان حرام چیزوں کے استعمال کی اجازت دی ہے شریعت نے، قرآن کریم نے۔ لیکن کیسے؟ اس میں بھی دو قید لگا دی۔ ایک تو قید یہ لگائی کہ اگر وہ پریشان ہیں اور ایسا پریشان ہے کہ جان کا خطرہ ہے، مثلا اس کے پاس کوئی حلال چیز نہیں ہے اور نہ کسی ایسی جگہ ہے کہ کسی سے لے بھی نہیں سکتا ادھار، یا قرضے پر نہیں لے سکتا، یا لے تو سکتا ہے لیکن کوئی دینے والا نہیں ہے، اب سامنے ایک جانور مرا ہوا پڑا ہے، یا سور ہی ہے، یا خون ہی ہے، تو اب اس کو استعمال کر سکتا ہے کتنا؟ وہ بتا دیا، غیر باغ، کہ ایک تو مزے لے کر نہ کھائے۔ کبھی یہ سوچے کہ آج تو اللہ نے ہی اجازت دی ہے، آج تو سور کو پیٹ بھر کے کھاؤں گا، یہ حرام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ولا عاد، حد سے تجاوز نہ کرے، اتنا کھائے جس سے جان بچ جائے، اور وہ 2-4 لقمے ہوتے ہیں، بس 2-4 لقمے کھا کر پانی پی لے۔ یہ نہیں کہ 2-4 لقمے کھا کر جان بچانے کا سبب اس نے اختیار تو کر لیا، لیکن اب پیٹ ہی بھرنے لگ گیا کہ آج تو بہت مزہ آ رہا ہے، آج ہی تو اجازت ملی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے اس لیے میں خوب کھاؤں گا۔ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ جان بچانے کے لیے کھاؤ، اور مزے لے کر نہ کھاؤ۔ دل کے اندر نفرت ہونی چاہیے، محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اس صورت میں تو اجازت ہے، باقی اجازت نہیں۔ فلا اثم علیہ، تو اگر کوئی ایسی حالت میں کھاتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ دھیان رکھنا ایسی حالت میں یہ چیزیں جو ابھی بتائیں، مثلا مردار ہے، خون ہے، اور خنزیر ہے، اور ایسے جانور جن کو اللہ کے علاوہ کو خوش کرنے کے لیے ذبح کیا گیا ہو، ایسا کوئی جانور ہے، یہ حرام پھر بھی رہیں گے۔ ایسی حالت میں یہ حلال نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ اس کی پریشانی کی وجہ سے یہ حلال ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہ نہیں دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس آج کی آیت کے اندر بہت اہم باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو کچھ جانور جو حرام ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ ان جانوروں سے یا ان چیزوں سے آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن پریشانی کے عالم میں فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور وہ بھی کتنا، وہ بتا دیا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ